دے سچ کا ساتھ تو حق و باطل کی جنگ میں، حق ہوگا سرخرو حق و باطل کی جنگ میں، لرزے گا دل دروغ کا جب مرد مجاہد، اترے گا باوضو حق و باطل کی جنگ میں، برسے صدا پھٹکار ہی چہرے پہ جھوٹ کے، سچ رہتا خوب رو حق و باطل کی جنگ میں، باطل کی حمایت کا ہے ذلت ہی مقدر، حق میں ہے آبرو حق و باطل کی جنگ میں، دل جذبہ ایمان سے سرشار ہے اس کا، حق پہ ہے جنگ جو حق و باطل کی جنگ میں، مومن فقط اللہ سے طالب ہے مدد کا، رہتا ہے قبلہ رو حق و باطل کی جنگ میں، رہتی ہے منتظر یہ صداقت کی فتح کی، یہ چشم آرزو حق و باطل کی جنگ میں حق پہ کھڑا ہوں تو فتح میرا مقدر، آؤ تو روبرو حق و باطل کی جنگ میں، فیصل ہے سرخرو وہی جو حق کے واسطے، کرتا ہے جستجو حق و باطل کی جنگ میں۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ امید ہے آپ کو غزل پسند آئی ہوگی۔ اب غزل کے اشعار کا مفہوم در پردہ سوچ اور پس منظر بیان کروں گا۔ غزل جو ہے وہ حق اور باطل کی جنگ پہ مبنی ہے، جو میرے خیالات ہیں، جو دنیا میں ہر سطح پہ ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے حق اور باطل کے درمیان، ملکوں میں، شہروں میں، محلوں میں، گھروں میں، انسان کے اندر بھی حق اور باطل کی ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ تو اس حق اور باطل کی جنگ کے اوپر یہ کلام ہے۔ تو جو غزل کا مطلع ہے وہ ایک نصیحت ہے کہ ہمیشہ حق اور باطل کی جنگ میں حق کا ساتھ دو، کیونکہ حق ہی سرخرو ہوگا اس جنگ میں۔ تو شعر اس طرح ہے: دے سچ کا ساتھ تو حق و باطل کی جنگ میں، دے سچ کا ساتھ تو حق و باطل کی جنگ میں، حق ہوگا سرخرو حق و باطل کی جنگ میں، حق ہوگا سرخرو حق و باطل کی جنگ میں۔ ایک اگلا شعر جو ہے وہ دروغ کا یا جھوٹ کا یا باطل کا جو دل ہے وہ اس وقت لرز جاتا ہے جب ایک حق پہ ایک شخص جو حق پہ قائم ہوتا ہے، اور یہاں پہ میں نے تشبیہ باوضو کی لی ہے، تو مطلب کہ وہ اللہ کے سامنے جو ہے سرخرو ہونے کے لیے ایک عبادت کے طور پہ جہاد کو لیتا ہے اور باطل سے لڑائی کے لیے اترتا ہے، تو اس وقت باطل کا دل جو ہے وہ لرز جاتا ہے۔ تو شعر اس طرح ہے: لرزے گا دل دروغ کا جب مرد مجاہد، لرزے گا دل دروغ کا جب مرد مجاہد، اترے گا باوضو حق و باطل کی جنگ میں، اترے گا باوضو حق و باطل کی جنگ میں۔ اگلا شعر جو ہے وہ کہتے ہیں انسان کے اعمال جو ہیں وہ انسان کے چہرے پہ نمودار ہو جاتے ہیں، تو انسان کا چہرہ جو ہے وہ اسی حساب سے بدل جاتا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ سچ کو خوبرو یعنی خوبصورت اور جھوٹ کے چہرے پہ پھٹکار کا لفظ استعمال کیا ہے کہ حق اور باطل کی جو جنگ ہے تو اس میں حق جو ہے وہ خوبصورت اور جھوٹ جو ہے وہ اس کے چہرے پہ پھٹکار برستی ہے۔ تو شعر اس طرح ہے: برسے صدا پھٹکار ہی چہرے پہ جھوٹ کے، برسے صدا پھٹکار ہی چہرے پہ جھوٹ کے، سچ رہتا خوب رو حق و باطل کی جنگ میں، سچ رہتا خوب رو حق و باطل کی جنگ میں۔ اگلا جو شعر ہے وہ باطل اور حق کی حمایت سے متعلق ہے کہ باطل کی حمایت ہمیشہ ذلت دیتی ہے، اور جو آبرو ہے، عزت ہے، شان ہے، شوکت ہے، وہ حق کی حمایت میں ہے۔
تو شعر اس طرح ہے کہ باطل کی حمایت کا ہے ذلت ہی مقدر، باطل کی حمایت کا ہے ذلت ہی مقدر، حق میں ہے آبرو حق و باطل کی جنگ میں، حق میں ہے آبرو حق و باطل کی جنگ میں، باطل کی حمایت کا ہے ذلت ہی مقدر، حق میں ہے آبرو حق و باطل کی جنگ میں۔ اگلا شعر جو ہے وہ ایک ایمان پہ جو شخص قائم ہے اس کے متعلق ہے کہ وہ جذبہ ایمان سے سرشار ہو کے حق اور باطل کی جنگ میں اترتا ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ دل جذبہ ایمان سے سرشار ہے اس کا، دل جذبہ ایمان سے سرشار ہے اس کا، حق پہ ہے جنگ جو حق و باطل کی جنگ میں، حق پہ ہے جنگ جو حق و باطل کی جنگ میں۔ اگلا شعر جو ہے وہ مومن سے متعلق ہے کہ مومن صرف اللہ سے مدد کی طلب کرتا ہے، صرف اللہ کو پکارتا ہے جب اسے مدد درکار ہوتی۔ تو یہاں پہ میں نے تشبیہ یوز کی ہے، وہی جو میں نے پہلے باوضو کی تھی، یہاں قبلہ رو کی تشبیہ استعمال کی ہے کہ وہی کانسیپٹ کہ جو مومن ہے، جو حق پہ ہوتا ہے انسان، وہ عبادت کے طور پہ حق اور باطل کی جنگ میں اترتا ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ مومن فقط اللہ سے طالب ہے مدد کا، مومن فقط اللہ سے طالب ہے مدد کا، رہتا ہے قبلہ رو حق و باطل کی جنگ میں، رہتا ہے قبلہ رو حق و باطل کی جنگ میں۔ اگلا جو شعر ہے وہ چشم یا نظر یا آنکھ سے متعلق ہے کہ چشم آرزو جو ہے، جو یعنی آپ کی امید کی، آرزو کی، تمنا کی جو آنکھ ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ ہمیشہ حق کی فتح کے لیے منتظر رہتی ہے حق و باطل کی جنگ میں۔ یہ انسان کا ایک جو ہے نا ضمیر، یا انسان کے اندر جو اللہ نے ایک خاص خصوصیت انسان کو دی ہے کہ انسان بنیادی طور پہ حق کا ساتھ ہی دیتا ہے۔ جب بھی آپ کوئی فلم، کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کوئی مشکل سے ہی کوئی شخص ہوگا جو اس فلم کے یا ڈرامے کے ویلن کے ساتھ ہو۔ تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس میں ہیرو جیتے، کیونکہ ہیرو کو فلم اور ڈرامے میں حق پہ دکھایا جاتا ہے، سچ پہ دکھایا جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی جو ہے بنیادی خصوصیت ہے کہ انسان ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہے۔ تو یہیں پہ میں نے اسی چیز کا ذکر کیا کہ آنکھ جو ہے انسان کی، وہ ہمیشہ صداقت یا سچ یا حق کی فتح کی منتظر رہتی ہے۔ تو شعر اس طرح ہے کہ رہتی ہے منتظر یہ صداقت کی فتح کی، رہتی ہے منتظر یہ صداقت کی فتح کی، یہ چشم آرزو حق و باطل کی جنگ میں، یہ چشم آرزو حق و باطل کی جنگ میں۔ اگلا شعر جو ہے وہ ایک دعوت ہے باطل کو ایک مناظرے کی یا حق و باطل کے جنگ کی، جہاد کی، اس یقین کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ کہ میں اگر حق پہ کھڑا ہوں تو فتح میرا مقدر ہے، میں حق پہ ہوں تو جیت تو میرا مقدر ہے، تو تم جو ہے میرے روبرو آ کے دیکھ لو۔ تو شعر اس طرح ہے کہ میں حق پہ کھڑا ہوں تو فتح میرا مقدر، میں حق پہ کھڑا ہوں تو فتح میرا مقدر، آؤ تو روبرو حق و باطل کی جنگ میں، آؤ تو روبرو حق و باطل کی جنگ میں۔ آخری شعر جو ہے غزل کا مقطع، وہ یہی اسی نقطے کی دوبارہ ایک وضاحت ہے کہ جو حق کے واسطے جستجو کرتا ہے، جو حق کے لیے کوشش کرتا ہے حق و باطل کی جنگ میں، وہی سرخرو ہوتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ تو شعر اس طرح فیصل ہے سرخرو وہی جو حق کے واسطے، فیصل ہے سرخرو وہی جو حق کے واسطے، کرتا ہے جستجو حق و باطل کی جنگ میں، کرتا ہے جستجو حق و باطل کی جنگ میں، دے سچ کا ساتھ تو حق و باطل کی جنگ میں، حق ہوگا سرخرو حق و باطل کی جنگ میں۔ جی تو امید کرتا ہوں آپ کو غزل پسند آئی ہوگی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ نے اشعار کے مفہوم سے بھی لطف لیا ہوگا۔
اگلی غزل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد و آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، بیماریوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ انشاءاللہ اگلی غزل کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔